بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور اسلامی معلومات سے بھرپور ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص یعنی کہ سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ تمام تر قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غمناک زندگی اور آپ پر ٹوٹنے والے مصائب بیان کرتا ہے۔ اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے جدا ہو جانا، ان کے بھائیوں کا انہیں کنویں کے نظر کر دینا، عزیز مصر کی غلامی میں ایک عرصہ گزارنا، آپ پر دست درازی کا الزام لگنا اور پھر معصومیت ثابت ہونے کے باوجود آپ کا زندان میں مقید ہونا، ان تمام تر مشکلات کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کہلاتا ہے۔ کس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ پیدا فرمایا۔ بازار مصر میں چند سکوں کے عوض بکنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح بادشاہ مصر کا عہدہ ملا۔ وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور جلن کے باعث ہی انہیں ایک کنویں میں پھینک آئے تھے، کس طرح آپ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور آپ کا حکم ماننے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ دور حاضر کے انسانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام سے منسلک ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز قصہ زلیخا نامی ایک عورت کا بھی ہے۔ وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر دست درازی کی تہمت بھی لگائی تھی، لیکن بہت سی تفاسیر اور اسلامی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی اسی عورت یعنی زلیخا سے ہوئی اور زلیخا سے ہی آپ علیہ السلام کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ قافلہ مصر پہنچا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا، تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بحیثیت غلام بازار مصر میں بیچنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے سبب وہاں آپ کی قیمت بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ قیمت اتنی زیادہ ہوئی کہ کسی عام آدمی کے لیے آپ کو خریدنا ممکن نہ رہا۔ تب مصر کا وزیر خزانہ، جس کا نام قطفیر اور لقب عزیز مصر تھا، اس نے یہ رقم ادا کر کے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سعادت مندی اور اعلیٰ اوصاف ملاحظہ کیے تو یہ آپ کو بڑی محبت سے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی زلیخا کو یہ تاکید کی کہ اس کی ہر آرام و آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا اور یہ کہ اس کی کسی طرح سے بھی دل آزاری نہ ہو سکتا ہے کسی دن ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ مختلف تفاسیر میں درج ہے کہ زلیخا نامی اس حسین و جمیل عورت کا شوہر یعنی عزیز مصر عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا انسان تھا، لہٰذا جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں لے جا کر دعوت گناہ دی۔ چونکہ زلیخا ایک بت پرست عورت تھی، اس لیے اس نے اپنی خوابگاہ میں موجود بتوں کی آنکھوں کو ڈھک دیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تیرے معبود تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، تجھے پھر بھی ان سے شرم آ رہی ہے، تو کیا مجھے اس معبود حقیقی سے شرم نہیں آتی جو ہر انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو انکار کر دیا، لیکن زلیخا نہ مانی اور اس نے آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ لگا اور وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب عزیز مصر سے ان دونوں کا سامنا ہوا تو زلیخا معصوم بن گئی اور اس نے آپ علیہ السلام پر دست درازی کی تہمت عائد کر دی۔ تبھی عورت کے گھر والوں میں سے ایک معصوم بچے نے یہ گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچا ہے، اور اگر یہی کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت یعنی زلیخا سچی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو یہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی تو ثابت ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین نے عام کیا، جس سے زلیخا کی خوب بدنامی ہوئی اور اس پر لان تان کیا جانے لگا۔ تب زلیخا نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ مزید رسوائی اور بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو لگے کہ زلیخا بے قصور ہے۔
यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इफ़्फ़त व पाक दामनी साबित हो जाने के बावजूद जिंदान में कैद कर दिया गया। उसी कैद खाने के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का राबिता फिरौन मिस्र से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह के अजीबो गरीब ख्वाब की ताबीर और रियासत मिस्र को कहत से महफूज रहने का तरीका बताया। ये बादशाह आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत से कुछ ऐसा मुतासिर हुआ कि उसने आपको अपने शाही खजानों का निगरान मुकर्रर कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद में जाने के बाद कतफीर नामी अजीज़े मिस्र को बादशाह ने माजूल कर दिया और कुछ ही अरसे बाद वो आदमी फौत हो गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकलकर अजीज़े मिस्र के ओहदे तक पहुंचे, तब इस औरत यानी जुलेखा ने भी खुले दिल से आपके सामने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने जुलेखा नामी उस औरत को न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि ऐसी औरत से आपकी शादी भी हुई। इस ज़मन में अबू अब्दुल्ला करतबी अपनी किताब अल-जामिअ अल-हुकामुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि जुलेखा के खामद कुतफिर यानी के अजीज़े मिस्र की वफात के बाद मिस्र के बादशाह ने जुलेखा का निकाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कर दिया। जब आप जुलेखा के पास तशरीफ लाए तो फरमाया कि क्या ये उससे बेहतर नहीं जो तुम चाहती थी? तो वो कहने लगी, ऐ सच्चे यूसुफ, मुझे मलामत ना करें, मैं हसीन और जमील और नाजों से पाली हुई औरत थी जैसा कि आप देख रहे हैं, और मेरा खामद औरतों के पास नहीं आता था यानी कि नामर्द था। जैसा कि अल्लाह ने आपको हुस्न दिया था, मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाकई इस बीवी को कंवारी पाया, उससे कुर्बत की और उससे आपके दो बेटे इफ्राहीम और मंशा पैदा हुए। इसके अलावा हाफिज इब्न कसीर, इमाम फखरुद्दीन राजी और इलामा अबूल समरकंदी भी अपनी अपनी तफसीर में यही वाकया नकल करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस हम आपके साथ लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।